آواز آ رہی ہوگی آپ تک؟ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کل ہم نے جو سوال شروع کیا تھا تحریک پاکستان کے حوالے سے، اس میں ہم نے جو فرسٹ ٹاپک پڑھا شملہ ڈپٹیشن کے بارے میں تھا، اینڈ سیکنڈ جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ آف مسلم لیگ 1906 کے بارے میں تھا۔ نو وی آر اسٹڈینگ ٹوڈے منٹو مارلے ریفارمز ان 1909۔ آج جو ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں یہ میں نے سامنے لکھ بھی دیا، یہ بھی کل کی طرح ہی دو چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہیں، منٹو مارلے ریفارمز کے بارے میں ہے، اینڈ سیکنڈ ٹاپک جو ہے وہ لکھنؤ ایکٹ 1916 ہے، یعنی یہ میثاق لکھنؤ ہے اور وہ منٹو مارلے اصلاحات ہے ان کے اندر ان کو بولا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں منٹو مارلے ریفارمز 1909 کے بارے میں۔ کل کی طرح میں اس میں انگلش میڈیم بچوں کے لیے میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں اور اردو کے اندر اس کو آپ کا مفہوم جو ہے وہ آٹومیٹیکلی سمجھ میں آ جائے گا۔ دا پولیٹیکل ریسٹنس اروز ان کنٹری ڈیو ٹو پارٹیشن آف بنگال، یعنی ملک کے اندر جو سیاسی بے چینی بڑھی، یہ پولیٹیکل ریسٹنس جو ہے یہ بڑی، اس کا جو مین محرک تھا، مین ریزن یا مین کاز تھی وہ تقسیم بنگال۔ یہ جو آپ نے پیچھے ٹاپک پڑھا تقسیم بنگال کا، جس کو ہندوؤں نے ختم کروا کے دم لیا تھا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس میں ملک کے اندر جو پولیٹیکل ریسٹنس ہے وہ تقریباً بہت زیادہ اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ ہندوز اینڈ مسلمز وار ہیٹنگ ود ایچ ادر، نتیجہ یہ نکلا کہ ہندو اور مسلمان جو تھے دونوں قومیں ایک دوسرے سے یہ نفرت کرنے لگے، کیونکہ تقسیم بنگال کے رد عمل کے طور پر مسلمان جو تھے وہ ذرا خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے تھے، اور اس کے ختم ہونے پر ان کے دلوں میں بھی ہندوؤں کے بارے میں شدید نفرت پیدا ہوئی، کیونکہ وہ مسلمانوں کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے ان کے درمیان جو دوریاں ہیں وہ بڑھتی چلی گئی۔ تو ہندوز اینڈ مسلم ور ہیٹنگ ود ایچ ادر ٹو نوئنگ دا ڈیلیکیسی آف سرکمسٹانسز، حالات کی جو نزاکت ہے، حالات کی جو سینسٹیوٹی ہے، اس کو بھانپتے ہوئے دا منسٹر آف ہند مسٹر مارلے اینڈ وائسرائے ہند لارڈ منٹو ارینج سم ریفارمز فار دا انڈیا۔ حالات کی نزاکت کو انہوں نے جب دیکھا کہ حالات جو ہیں وہ قابو سے باہر ہو رہے ہیں، تو وزیر ہند مسٹر مارلے اور اس وقت کے وائسرائے ہند لارڈ منٹو، جس کا نام کل بھی پڑھ چکے تھے، انہوں نے ہندوستان کے لیے کچھ یہ لفظ جو میں لکھا ریفارمز کا، کچھ اصلاحات جو انہوں نے لانے کی کوشش کی، کچھ اصلاحات کو مرتب کیا، ترتیب دیا، اینڈ اس کے بعد برٹش پارلیمنٹ پاس دیز ریفارمز، یہ اصلاحات جو انہوں نے بنائی، برطانوی جو پارلیمنٹ تھی، برطانوی حکومت جو تھی، برطانوی آئین ساز ادارہ جو تھا، جس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں، یہ دو حصوں پر جو ہوتا ہے مشتمل ہوتا ہے، ایک ایوان زیری ہوتا ہے اور ایک ایوان بالا، یعنی ایک کو لوئر ہاؤس اور ایک کو اپر ہاؤس بولا جاتا ہے۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو پارلیمنٹ بنتی ہے، ایک لوئر ہاؤس اور ایک اردو کے اندر اس کو ایوان زیری اور اس کو ایوان بالا، دونوں جب یہ ملتے ہیں تو پارلیمنٹ بنتی ہے۔ تو پارلیمنٹ جو ہے یہ آئین سازی کا بڑا ادارہ ہے جہاں پر قانون اپنے آخری مراحل میں ہوتا ہے۔ تو برٹش پارلیمنٹ passed these reforms named Indian Councils Act 1909، اور اسے نام دیا گیا اس بل کو جو قانون پاس ہوا انڈین ایکٹ کونسلز 1909، جو بل برطانوی پارلیمنٹ نے پاس کیا اس کو یہ انہوں نے نام دیا۔ دیز ریفارمز آر ریممبرڈ ایز منٹو مارلے ریفارمز، اور یہی جو ریفارمز ہیں جن کو منٹو مارلے کے نام سے جو ہے وہ
مشہور ہوئی منٹو مارلے اصلاحات جو ہے اردو کے اندر ہم اس کو کہیں گے. یہ اسی وجہ سے ان کو یہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے بنانے والے اس کو ترتیب دینے والا جو تھا منسٹر آف ہند مسٹر مارلے تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو وائسرائے ہند لارڈ منٹو تھا دونوں نے اس کو ترتیب دیا تھا. Under these reforms, the National and Provincial Laws Council was extended. ان ریفارم کے تحت ان اصلاحات کے تحت جو وہاں پر صوبائی اور مرکزی قانون ساز کونسلیں تھیں ان کو بھی ایکسٹینڈ کر دیا گیا, ان کے اندر بھی وسعت دے دی گئی. اینڈ دا نمبر آف ممبرز آف دیز کونسل واز رائزن, اور ان کے جو اراکین تھے ان کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا. یعنی ان کے جو ممبران تھے اس میں صوبائی اور مرکزی دونوں کے ممبران جو ہیں ان کو ان میں ان کی تعداد جو اس کو بڑھا دیا گیا. The acceptance of these separate method of election was given. اس کے اندر مسلمانوں کا جو جداگانہ انتخاب کا طریقہ تھا اس کو بھی جو ہے اس کی منظوری بھی دے دی گئی. The acceptance of the separate method of election was given. The Muslim League welcomed the separate method of election. مسلمانوں نے جداگانہ طریقہ انتخاب جو تھا اس کو ویلکم کیا. یہی مسلمان پہلے چاہ بھی رہے تھے اور ہم نے اس کے اندر پڑھا بھی تھا پیچھے قسم بنگال کے اندر اور شملہ وفد کے اندر ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ شملہ وفد میں جب وہ ڈیپوٹیشن جو ہے وہ ملتا ہے تو اس میں سب سے پہلا مسلمانوں کا جو ڈیمانڈ کیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ ہمیں یہاں پر جو مخلوط کی بجائے جداگانہ طریقہ انتخاب جو اس کو رائج کیا جائے. This demands were done before these 3 years ago by the Muslim member of Shimla deputation during the meeting with Viceroy Hind. تو وائسرائے ہند کے ساتھ میٹنگ کے اندر 3 سال پہلے یہ مطالبہ جو تھا اس کو پیش کیا گیا تھا. سیکنڈ پارٹس کے اندر جو لکھا ہے دوسرے نمبر پہ وہ ہے لکھنؤ پیکٹ 1916, میثاق لکھنؤ اس کو بولا جاتا ہے. The common meeting of Muslim League and Congress was held at Lucknow in 1916. 1916 کے اندر دونوں جماعتوں کی ایک میٹنگ ہوتی ہے مسلم لیگ کی اور کانگریس کی, کیونکہ برصغیر کی تمام نمائندوں پر مشتمل ایک جماعت تھی جس میں مسلمان بھی شامل تھے, انگریز بھی, ہندو بھی, سکھ بھی, جتنی بھی قومیں برصغیر کے اندر بستی تھیں یہ سارے لوگوں کی ایک کامن جماعت تھی, مشترکہ جماعت تھی. اور مسلم لیگ جو ہے یہ صرف مسلمانوں کی جماعت تھی. تو دونوں جماعتوں کا ایک مشترکہ اجلاس ہوا لکھنؤ کے اندر. An agreement was bring to an end between 2 parties which was given the name of Lucknow Pact. وہاں پر دونوں قوموں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جس کو لکھنؤ پیکٹ کہا جاتا ہے. دونوں قوموں کے درمیان ایک ایگریمنٹ طے ہوا جس کو لکھنؤ پیکٹ کا نام دیا گیا. For the first time the Muslims were accepted as a separate nation. اس کے اندر پہلی دفعہ مسلمانوں کو بطور قوم جو ہے وہ تسلیم کیا گیا. پہلے تو ہندو یہاں پر ان کو ایک قوم ہی تسلیم نہیں کرتے تھے, کہتے تھے برصغیر کی سب سے بڑی ایک ہی جماعت اور ایک ہی قوم ہے اور وہ ہندو ہے. تو اس کے اندر انہوں نے پہلی دفعہ جو ہے مسلمانوں کا لہدہ حیثیت جو ان کے مسلمانوں کے لہدہ وجود جو اس کو انہوں نے تسلیم کیا. Besides this, اس کے علاوہ the government admitted the demand in منٹو مارلے اصلاحات already, یعنی اس سے پہلے یہ مطالبہ جو تھا منٹو مارلے اصلاحات کے اندر بھی مسلمانوں کا مطالبہ جو تھی وہ حکومت تسلیم کر چکی تھی. لہٰذا اب نیکسٹ اس کے اندر جو انہوں نے کہا تو یعنی کہ جو شملہ ڈیپوٹیشن تھا جو جس کے اندر مسلمانوں نے یہ مطالبہ پیش کیا تھا اپنا کہ ہمیں علیحدہ اور جداگانہ انتخاب جو ہے اس کا حق دیا جائے, اس کو جب یہ مان لیا گیا اور یہ سب کچھ قائد اعظم کی ایفرٹ سے جو ہوا, قائد اعظم کی کوششوں سے سب جو تھا ہوا, تو ڈیو ٹو لکھنؤ پیکٹ جو ہے قائد اعظم واز ٹائٹل دا ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی. تو ان دونوں جماعتوں کے مشترکہ اجلاس کے اندر جو قائد اعظم کی کوششیں بہت زیادہ تھیں اس لیے انہیں ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا گیا. ہندو مسلم اتحاد کا ان کو سفیر قرار دیا گیا. اور یہ لکھنؤ پیکٹ کے اندر قائد اعظم واز ٹائٹل دا ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی. تو یہ جو ٹائٹل انہیں ملا کہ دونوں قوموں کی طرف سے جو تھا دونوں قوموں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے والے جو تھے وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تھے. اس طرح یہ جو ہم تحریک پاکستان کے حوالے سے بیک گراؤنڈ آف پاکستان جو ہے موومنٹ کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں, یہ سارے ٹاپک جتنے بھی ہم پڑھیں گے یہ اسی سے ریلیٹڈ ہیں ایز یہاں تک کہ پاکستان جو ہے وہ بن نہیں جاتا یا پاکستان کے بننے والی ڈیٹ تک ہم پہنچ نہیں جاتے.
یہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ ٹاپک ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیڈنگ ہیں جو ہم ساتھ جو اس کو چلا رہے ہیں، اور مین سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ تحریک پاکستان کا پس منظر جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اس کے اندر آج ہم نے 2 چیزیں پڑھی، ایک منٹو مارلے اصلاحات کے بارے میں پڑھا اور دوسرا لکھنؤ پیکٹ کے بارے میں پڑھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر جو ہے اس کے ساتھ ہم نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آمین۔